سلسلے میں ڈاکٹر صاحب آج ہم آئس کے بارے میں ایک آئی جو ہے وہ جو ہمارے یہاں کرسٹل آئس جی کرسٹل آئس کے بارے میں جو ایک رپورٹ ابھی چھپی ہے کہ پاکستان میں تقریباً 2.70 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کرسٹل آئس کے وجہ سے بیماری کا شکار ہیں اور نشہ کر رہے ہیں، اور ان کے اب کیا اثرات پڑیں گے دلوں پہ، یا دل پر ان کے کوئی اثرات پڑتے ہیں، یا دل کی بیماری سے وہ بہت قریب ہوتے ہیں؟ شکریہ قاضی صاحب، آپ نے بہت ہی انتہائی اہم ٹاپک کو اس دفعہ چنا ہے، اور میں بھی خود ڈان کی پچھلے ہفتے کی نیوز دیکھ کے، اور میرے لیے بھی ایک شاکنگ نیوز تھی کہ پاکستان میں 27 ملین افراد جو ہیں وہ اس کرسٹل آئس کے عادی ہیں یا استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی اتنی زیادہ تفصیل نہیں ہے کیونکہ وہ فیصل آباد کے کسی پولیس افسر نے اس رپورٹ کو ڈان میں پبلش کیا ہے۔ اب یہ پورے پاکستان کی رپورٹ ہے یا پنجاب کی رپورٹ ہے یا کون سے علاقوں میں کون سے پروونس میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اس کی کوئی زیادہ تفصیل تو نہیں ہے، لیکن ایک غور فکر بات ضرور ہے کہ ہمارے ملک میں بھی یہ وبا جو ہے اب آ چکی ہے۔ ہسٹوریکلی یہ جو کرسٹل آئس جس کو کہتے ہیں، یہ مختلف ملکوں میں مختلف ناموں سے مشہور ہے۔ مطلب یہ ایک عالمی بیماری بھی ہے؟ جی ہاں، یہ ایک ایسے کہیں کہ پینڈیمک ہے، مطلب عالمی وبا ہے، عالمی وبا۔ جی ہاں، اور اٹس اے پینڈیمک ایپیڈیمک ہے ایک قسم کی۔ صحیح ہے۔ اس کی جو ہسٹری ہے وہ شروعات ہوتی ہے 1960 سے۔ صحیح، 1960 میں بیسیکلی یہ دوا کچھ مریضوں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اچھا، جو آئس کرسٹل آئس ہے، ہاں، اس میں جو دوا ہے اس کے اندر جو میڈیسن ہے اس کو ہم ایمفیٹامن یا میتھائل ایمفیٹامن یا فینیلتھنین کہتے ہیں۔ صحیح، یہ ان کی کمبینیشن ہے، اور تو یہ جو میتھائل ایمفیٹامن ہے اور ایمفیٹامن ہے، یہ 1960 کے دوران میں کچھ دماغی امراض کے لیے اس کو ہم استعمال کرتے تھے، اور نیکرولیپسی کے نام سے کچھ بیماریاں یا ایک ہائپر ایکٹیویٹی سنڈروم کے نام سے ہوتی تھی، تو بچوں میں وہ استعمال ہوتی تھی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یہ چیز نوٹ کی کہ اس دوا کے جو اثرات ہیں وہ ایڈکٹیو ہیں، اس سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں عادی ہو جاتے ہیں ان کے، تو اس کی وجہ سے 1980 میں پھر اس دوا کو پوری دنیا میں بین قرار دے دیا گیا۔ اچھا، 1980 میں۔ صحیح۔ تو 1980 میں اس دوا پر بین لگا دیا کہ اس دوا کے جو اثرات ہیں وہ کافی مہلک ہیں، تو لہٰذا یہ انسانوں میں استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، اور اس دوا کو کسی بھی فارم میں استعمال نہیں کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب